عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں معین الدین آزاد سی ایم لیکچر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم سال اول کی گرامر پڑھنے جا رہے ہیں۔ سال اول میں فیڈرل بورڈ کی گرامر ڈسکس کرنی ہے اور شعری اصطلاحات، شعری و ادبی اصطلاحات۔ پہلے ہم شعری اصطلاحات پہ بات کریں گے۔ شعری اصطلاحات وہ اصطلاحات ہیں جو شاعری میں عام طور پہ استعمال کی جاتی ہیں، جس میں 4 چیزیں ہیں: مطلع، مقطع، قافیہ اور ردیف۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں قافیہ پہ۔ قافیہ کے لفظی معنی ہے پے در پے آنا، ایک کے بعد ایک آنا، یعنی نظم، غزل یا قصیدے میں ردیف سے پہلے آنے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ نظم یا غزل میں جو الفاظ ردیف سے پہلے آتے ہیں، ہم وزن ہوتے ہیں، ہم آواز ہوتے ہیں، ان کو ہم قافیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ یہاں پہ ہوا دوا کیا ہے؟ قافیہ ہے۔ یہ ہم وزن ہے، ہم آواز ہیں اور ردیف سے پہلے آئے ہیں۔ اسی طرح ہوا دوا جا خدا گلا، یہ جو جا ہے یہ اس سے ملا کے پڑھا جائے گا اگلے لفظ سے، ٹھیک ہے؟ تو قافیہ ایک کے بعد ایک آنا، یعنی پہلے شعر میں، نظم یا غزل کے پہلے شعر میں دونوں مصروں میں آئیں گے، اس کے بعد ایک چھوڑ کے ایک کے بعد ایک آتا جائے گا۔ اور یاد رکھیے، جو بھی نظم ہو اس میں قافیہ آتا ہے، غزل ہو اس میں قافیہ آتا ہے، اگر پابند نہیں ہے تو، اگر پابند ہے تو اس میں قافیہ آئے گا، پابند نہیں ہے تو پھر اس میں قافیہ نہیں آئے گا۔ اس کو نظم مورع کہتے ہیں، یعنی قافیے کے بغیر جو نظم ہوتی ہے اس کو نظم مورع کہتے ہیں، اور جس میں قافیہ موجود ہو اس کو نظم غیر مورع کہتے ہیں۔ یعنی ہم آگے چلتے ہیں۔ ردیف، ردیف کے لفظی معنی ہیں پچھلا سوار۔ قافیے سے پہلے آنے والا لفظ یا الفاظ جو ہو بہو دہرائے جائیں، ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو، اسے ہم قافیہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، قافیہ کتنے لفظوں پہ مشتمل ہوتا ہے؟ کوئی قید نہیں ہے۔ ایسی نظمیں اور غزلیں بھی آپ کو ملیں گی جس میں ایک لفظ ہوگا ردیف، کئیوں میں 2، 3، 4، 5 زیادہ ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، چال جیسے کڑی کمان کا تیر، دل میں ایسے کہ جا کرے کوئی، کرے کوئی، یہاں پہ 2 الفاظ ہیں۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، کی سی ہے، 3 الفاظ۔ ہم آندھیوں کے بن میں کسی کارواں کے تھے، جانے کہاں سے آئے تھے، جانے کہاں کے تھے، کارواں کے تھے، کے تھے، ٹھیک ہے؟ کے تھے 2 لفظ ہیں۔ پھر ایک شعر میں نے یہاں پہ لکھا ہے، تتلیوں کے موسم میں نوچنا گلابوں کا، ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے، دیکھ کر پرندوں کو باندھنا نشانوں کا، ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے۔ اس میں دیکھیے 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 الفاظ پہ مشتمل یہ ردیف ہے۔ یا جون ایلیا کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے بکھرنے کو یہ محفل رنگ و بو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے، 7 لفظ۔ ہر طرف ہو رہی ہے یہی گفتگو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے۔ تو ردیف کا ذہن میں رکھیے کہ جو الفاظ کی تعداد ہے وہ اوپر نیچے ہو سکتی ہے، ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، 2 یا 2 سے زیادہ لفظ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی پابندی نہیں ہے۔ یہاں ایک اور چیز کا جو ہے نا وہ بیان کر دوں کہ مردف اور غیر مردف، نظم یا غزل اس میں یا قصیدہ اس میں قافیے کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ ردیف کی پابندی نہیں کرتا، بعض اوقات کرتا ہے۔ اگر تو ردیف موجود ہو تو اسے مردف کہیں گے، یعنی وہ نظم یا وہ غزل
جس کے اشعار میں ردیف موجود ہو اسے ہم مردف کہیں گے، اور وہ نظم یا وہ غزل جس میں ردیف موجود نہ ہو اسے ہم غیر مردف کہیں گے۔ مثال آپ کے سامنے میں ابھی بیان کروں گا۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، یہ غزل ہے۔ کرے کوئی ردیف موجود ہے تو کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ مردف ہے۔ مرزا غالب کی غزل۔ نیچے میں نے شکیب جلالی کی غزل لکھی ہے، تو دیکھیے، رانائی نگاہ کو قالب میں ڈھالیے، پتھر کے پیراہن سے سراپا نکالیے، گزرا ہے دل سے جو رم آہو سا ایک خیال، لازم ہے اس کے پاؤں میں زنجیر ڈالیے، احساس میں رچائیے کوس قزح کے رنگ، ادراک کی کمند ستاروں پہ ڈالیے، وجدان کی ترنگ کا مصرف بھی ہو شکیب، شاعر کی عظمتوں کو ہنسی میں نہ ڈالیے۔ تو یہاں پہ دیکھیے، جو آپ کے سامنے قافیہ موجود ہے، ردیف موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یہ غیر مردف ہے۔ وہ نظم یا غزل جس میں قافیہ موجود نہ ہو اسے ہم غیر مردف کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ مطلع۔ مطلع کے لفظی معنی طلوع ہونا، نکلنا، طلوع ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ۔ غزل قصیدہ یا نظم کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف اور پہلا شعر ردیف نہ ہونے کی صورت میں ہم قافیہ ہوں، اگر اس کا التزام نہ ہو تو پہلا شعر مطلع نہیں بلکہ پہلا شعر ہی کہلائے گا۔ یعنی اگر تو پہلے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہیں تو وہ مطلع ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر وہ نظم یا غزل کا پہلا شعر کہلائے گا، مطلع نہیں کہلائے گا۔ دیکھیے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، قافیہ ردیف موجود ہے، اس میں قافیہ موجود ہے، تو یہ کیا ہے، دونوں مصروں میں قافیہ موجود ہے، یہ بھی مطلع ہے، یہ بھی مطلع ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ پہلا شعر کہلائے، ٹھیک ہے جی۔ تو مطلع۔ اس کے بعد مقطع۔ مقطع کے لفظی معنی ہے کاٹنا، قطع کرنا، کاٹنے کی جگہ۔ غزل قصیدہ یا نظم کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے تو وہ کیا کہلاتا ہے، مقطع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تخلص استعمال نہیں کیا گیا تو وہ نظم یا غزل کا آخری شعر کہلائے گا، مقطع نہیں کہلائے گا۔ یاد رکھیے، آخری شعر بھی ہونا شرط ہے اور تخلص ہونا بھی شرط ہے۔ میر تقی میر کا ایک شعر آپ کو سناؤں۔ میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی۔ اب دیکھیے، یہ مطلع ہے، لیکن مطلع میں انہوں نے میر صاحب نے جو ہے وہ تخلص استعمال کر لیا، وہ مطلع ہی کہلائے گا، مقطع نہیں کہلائے گا۔ مطلع کے لیے شرط ہے کہ وہ آخری شعر ہو، مقطع کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ آخری شعر ہو، مطلع پہلا شعر ہوتا ہے۔ البتہ ذرا بات دھیان سے سنیے گا، مطلع نظم یا غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، اور مقطع نظم یا غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اگر وہ شعر میں تخلص استعمال نہ کرے تو وہ نظم یا غزل کا آخری شعر کہلائے گا، مقطع نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح مطلع ہے تو اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، پہلا شعر ہوتا ہے۔ اب اگر اس نے پہلے شعر میں اس چیز کا اہتمام نہیں کیا تو وہ مطلع نہیں کہلائے گا، پہلا شعر کہلائے گا۔ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمارا چینل لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ یہ علمی سلسلہ آگے بڑھتا رہے۔ پھر نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور ساتھ اس بات کا اعادہ کر دوں کہ اسی نام سے ہمارا فیس بک پہ پیج ہے، آپ اسے بھی لائک کیجئے تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں، اور بہت جلد جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ویب سائٹ بھی لے کے سامنے آ رہے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔